کھڑا ہو کر اذان دینا کیسا ہے؟ کھڑا ہو کر اذان دینا سنت ہے، بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے، اور ایسی اذان کا اعادہ کرنی چاہیے۔ اور مؤذن کے لیے اذان دیتے وقت چلنا مکروہ ہے، اور اس اذان کا بھی اعادہ کرنی چاہیے۔ اذان کے وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے، اور بلا ضرورت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اذان کے بغیر مسجد میں یا مسجد کے باہر جماعت ہو جاتی ہے، لیکن اذان چھوڑنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے شہر میں یا بستی میں اذان کی آواز سن لی ہے، تو اب گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اذان دیتے وقت کچھ کلمات بھول گئے یا کچھ کلمات آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو یاد آتے ہی فوراً اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اور آگے ترتیب سے اذان دینا شروع کر دیں۔ اگر اذان دینے کے بعد غلطی کا احساس ہوا ہے اور اس دوران لوگوں سے بات چیت بھی کر لی ہے، تو دوبارہ اذان دے دیا کریں۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کیسا؟ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے یا کسی بھی صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، لہٰذا اس کو ثواب سمجھ کر پڑھنا یا اس کی پابندی کرنا بدعت ہے۔ اور اذان کے کلمات میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی وجہ سے نبوت کے دعویٰ کے مترادف ہونے کی وجہ سے بالکل ناجائز ہے۔ اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اذان دینے والا آہستہ سے پڑھتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں ارادے کے خلاف سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی نے کسی سورت پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن غلطی سے کوئی اور سورت پڑھ دی، تو نماز ہو گئی اور اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ کسی نے غصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ غصب کی ہوئی زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کی حالت میں ازار بند باندھنا کیسا ہے؟ نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں سے ازار بند باندھنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا کیسا ہے؟ امام کے لیے ظہر یا عصر کی نماز میں آہستہ سے قرات کرنا واجب ہے۔ اگر بلند آواز سے قرات کر لی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یا ظہر یا عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر لی ہے جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، مثلا 2-3 لفظ نکل گئے ہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، آہستہ والی نماز ہے، ظہر یا عصر کی نماز ہے، اور اس میں بلند آواز سے قرات کر لی ہے، تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف کس طرح متوجہ ہوتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، گھر والوں سے باتیں کرتے رہتے تھے، جب اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور ہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے اس سے پہلے کوئی جان پہچان نہ ہو، بالکل ناواقف ہو جاتے تھے، گویا کہ ہم اور آپ اجنبی ہے اور جان پہچان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ کا تعلق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے دنیا اور دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں سب فوت ہو جائے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، پھر بیوی، بچے، مکان کیا چیز ہے؟ دونوں جہاں کو دے کر اور اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بہت سستا سودا ہے۔ اذان اور اقامت میں کتنا فصل ہونا چاہیے؟ اذان اور اقامت میں فصل کرنا ضروری ہے، اور فصل نہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے،
البتہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیتیں پڑھنے کی مقدار یا ایک لمبی آیت پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا مستحب ہے۔ بقیہ نمازوں کے لیے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھا کر فارغ ہو جائے، یا کوئی قضاء حاجت والا ہے تو قضاء حاجت کر کے فارغ ہو جائے۔ ان دونوں میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے۔ یا 2 رکعتوں میں یا 4 رکعتوں میں 10 آیتیں پڑھنے کی مقدار جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیر کرنا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیتیں پڑھنے کی مقدار ایک لمبی آیت پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا مستحب ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے۔ البتہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹھنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھڑا رہنا افضل ہے۔ البتہ کھڑا رہنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اذان دینا کیسا ہے؟ 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اذان نہیں دیں گے تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، اور یہ اذان ہر بستی والوں کے لیے، ہر شہر والوں کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی یا شہر میں اذان ہو جائے تو سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ مسافر آدمی کے لیے اذان دینا مستحب ہے۔ کوئی آدمی جنگل میں ہے تو اذان کا چھوڑنا مکروہ نہیں، لیکن اقامت کا چھوڑنا مکروہ ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے ہیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہیں، اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہیں۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے اذان دیتا ہے تو ایسی اذان دینا مکروہ تحریمی، ایسی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ خواتین کے لیے اذان دینا مسنون نہیں ہے، بلکہ خواتین بغیر اذان کے نمازیں پڑھے گی۔ ایک ساتھ سارے مؤذنوں کا اذان دینا جائز ہے۔ احرام کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو شخص عمرہ یا حج کرنا چاہے تو عمرہ یا حج کا احرام باندھتے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے۔ اگر وقت میں گنجائش ہے تو احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نیت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد خوب توبہ استغفار کرنے کے بعد مزید 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز میں آیت چھوڑ دی تو کیا حکم ہے؟ اگر جہری نماز میں 3 آیات پڑھنے کے بعد ایک آیت چھوڑ دی یا کچھ الفاظ چھوڑ دیے ہیں جس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اور نہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ نماز میں آیتوں کا جواب دینا کیسا ہے؟ احادیث میں بعض آیات اور بعض صورتوں کے مکمل ہونے پر جوابات دینے کے الفاظ مذکور ہیں، جیسے سورہ بقرہ مکمل ہونے پر آمین، سورہ بنی اسرائیل مکمل ہونے پر اللہ اکبر، اور سورہ ملک مکمل ہونے پر اللہ رب العالمین، اور سورہ قیامہ مکمل ہونے پر بلا، اور سورہ مرسلات مکمل ہونے پر آمنا باللہ، اور سورہ 3 کے مکمل ہونے پر بلا وانا علی ذلک من الشاہدین کے الفاظ مذکور ہیں، لیکن یہ جوابات نماز میں دینا جائز نہیں ہے، بلکہ نماز کے باہر کوئی شخص ان آیات میں سے کوئی آیت پڑھے یا ان صورتوں میں سے کوئی صورت مکمل کرے تو جوابات دینا مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے باہر جوابات دینا منقول ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نماز کی حالت میں جواب دینا منقول ہے تو وہ امت کو بتلانے کے لیے ہے کہ اس آیات کے پڑھنے کے بعد یا ان صورتوں کے مکمل ہونے کے بعد یہ کہا جاتا ہے۔ یا اسلام کے ابتدائی دور میں جوابات دینا
جائز تھا، اجازت تھی، لیکن بعد میں اس کو منع کر دیا گیا۔ جس طریقے سے ابتدائی اسلام میں نماز کی حالت میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، یا جو رکعتیں نکل گئی ہے اس کو جلدی جلدی پڑھ کر امام کے ساتھ شامل ہونے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں ان چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت میں جوابات دینا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا نفل کی تو جوابات دے سکتا ہے، البتہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جو آمین کہا جاتا ہے وہ ان جوابات سے الگ ہے۔ نماز میں آہستہ سے قرات کرنا کیسا ہے؟ امام کے لیے ظہر یا عصر کی نماز میں آہستہ سے قرات کرنا واجب ہے۔ اگر امام نے ظہر یا عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر لی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور آہستہ آواز کی حد یہ ہے کہ جس کو خود سن سکے دوسرا سن نہ سکے۔ اگر تنہا نماز پڑھنے والے آدمی آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرات کر لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ نماز میں چھینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے تو کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یا فاسد نہیں ہوگی؟ نماز میں چھینک یا ڈکار کی وجہ سے جو آواز بن جاتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ آواز سن کر ابتدا کرنا کیسا ہے؟ اگر صفحہ متصل ہے، درمیان میں جگہ خالی نہیں ہے تو آواز سن کر ابتدا کرنا صحیح ہے، لیکن صفحہ متصل نہیں ہے یا بیچ میں جگہ خالی ہے، درمیان میں مکان ہے، کمرہ ہے، سڑک ہے یا نہر ہے، تو صرف آواز سن کر ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اذان اور اقامت میں کتنا فصل ہونا چاہیے؟ اذان اور اقامت میں فصل کرنا ضروری ہے، اور فصل نہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھنا مستحب ہے، البتہ مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیتیں پڑھنے کی مقدار یا ایک لمبی آیت پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا مستحب ہے۔ بقیہ نمازوں کے لیے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھا کر فارغ ہو جائے، یا کوئی قضاء حاجت والا ہے تو قضاء حاجت کر کے فارغ ہو جائے۔ ان دونوں میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر ٹھہرنا مستحب ہے۔ یا 2 رکعتوں میں یا 4 رکعتوں میں 10 آیتیں پڑھنے کی مقدار جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیر کرنا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان مختصر 3 آیتیں پڑھنے کی مقدار، ایک لمبی آیت پڑھنے کی مقدار ٹھہرنا مستحب ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے۔ البتہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹھنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کھڑا رہنا افضل ہے۔ البتہ کھڑا رہنا جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نماز کے دوران آہ آہ کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی نمازی آدمی نماز کی حالت میں رنج و غم کی وجہ سے آہا کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن کسی زخم یا بیماری کی وجہ سے آہا کرتا ہے جس کو ضبط کرنا مشکل ہے تو اب نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز کی حالت میں آیت سجدہ پڑھے بغیر سجدہ تلاوت کر لیا ہے تو کیا حکم ہے؟ نماز میں آیت سجدہ پڑھے بغیر سجدہ تلاوت کر لیا ہے تو یہ بے موقع ہوا، بے فضول ہوا ہے۔ اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، البتہ سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔